ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کی اپنی ہوسٹ آشی۔ کیا تم پریشان ہو؟ تمہیں لگ رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو رہا ہے اور زندگی میں کہیں دور دور تک روشنی کی کوئی کرن نظر نہیں آتی، اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اس دنیا میں تمہیں سمجھنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر وقت تم اپنے دماغ میں کچھ نہ کچھ سوچتے رہتے ہو اور چاہ کر بھی ان خیالات سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتے کہ تمہارے ساتھ کسی نے کیا کر دیا اور آخرکار تمہارے ساتھ ہی کیوں۔ اور کئی بار تم یہ سوچتے ہو کہ تمہاری اتنی کوششوں کے بعد بھی کوئی انسان تم سے خوش نہیں ہوا، اور تم اپنے آپ کو اندھیرے کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم سوچ سوچ کر اتنے چڑچڑے ہو گئے ہو کہ کوئی تم سے بات کرتا ہے تو تم جھگڑنے لگتے ہو۔ تو یہ ویڈیو تمہارے لیے ہے۔ تم کیوں اپنے دماغ کو ان سوچوں سے خالی نہیں کر پا رہے؟ کیا تمہیں خدا پر یقین نہیں ہے؟ اگر وہ تمہیں اس دنیا میں بھیج سکتا ہے، تمہیں پیدا کر سکتا ہے، تو اس نے ضرور تمہارے لیے کچھ سوچ رکھا ہے۔ کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اگر دل ٹوٹ جائے تو اس دل کو اٹھا کر اسی کے پاس لے جاؤ جس نے اس کو بنایا ہے؟ وہ بہتر طور پر جانتا ہے کہ اسے کس طرح سے جوڑنا ہے۔ ایک تصویر جسے تم بناتے ہو اسے ٹھیک تم ہی کر سکتے ہو، کیونکہ تم ہی جانتے ہو کہ کس طرح سے اس تصویر کو ہونا چاہیے۔ اسی طرح تمہارا رب بہتر جانتا ہے کہ تمہارے دل کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ تو کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کیا یہ پریشانی جو تمہاری زندگی میں آئی ہے یہ پہلی پریشانی ہے؟ ارے نہیں، تمہاری زندگی میں اس سے پہلے بھی کئی پریشانیاں آئی تھیں۔ اس سے پہلے بھی تم نے کئی بار سوچا تھا کہ اب تو زندگی ختم ہونے والی ہے۔ کئی بار تمہاری زندگی میں ایسے حالات بھی آئے ہوں گے جنہیں دیکھ کر تمہیں لگا ہوگا کہ اب تو ان سے چھٹکارا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن تمہیں وقت نے بتایا کہ ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم یقین جانو، میں جانتی ہوں میرے یہ کہہ دینے سے کہ پریشان مت ہو، زیادہ سوچا مت کرو۔ اس سے تم جس سچویشن میں ہو اس سے تم نکل نہیں سکتے۔ تمہارے لیے یہ باتیں صرف باتیں ہیں۔ میں جانتی ہوں جب کوئی انسان اپنے دماغ کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو اسے کوئی بھی موٹیویشن، کچھ بھی اثر نہیں کرتا، بس وہ اس جنگ سے نکل نہیں پاتا۔ لیکن یقین جانو، تم جس سچویشن میں ہو ایک دن یہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ آج سے کئی سال بعد تم جب پیچھے مڑ کر دیکھو گے تو تم اپنے آپ پر ہنسو گے کہ ارے اتنی چھوٹی سی بات کو لے کر میں نہ جانے کتنے سال پریشان رہا، میں نے نہ جانے اپنی زندگی کے کتنے سال ایک انسان کے پیچھے روتے ہوئے گزار دیے۔ تب تمہیں اپنے اوپر ہنسی آئے گی کہ تم کتنے بے وقوف تھے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم کسی کے بغیر مر جائیں گے، لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ کیا تم نے کسی ماں باپ کا جوان بیٹا مرتے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھنا، جب وہ مرتا ہے نا تو اس کے ماں باپ کو لگتا ہے کہ اب تو زندگی ختم ہو گئی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ اب تو وہ زندگی میں کبھی ہنس ہی نہیں پائیں گے، لیکن پھر وقت گزرتا ہے، وہ عیدیں نہیں مناتے، وہ تہوار نہیں مناتے، وہ سجنا سنورنا چھوڑ دیتے ہیں، ہنسنا کھیلنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر سال گزر جاتا ہے، پھر 2 سال گزر جاتے ہیں، اور پھر تیسرے سال میں تم دیکھتے ہو کہ وہ تمام خوشیاں وہ پھر سے جینے لگتے ہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم لوگ وقت کے ساتھ ساتھ عادی ہو جاتے ہیں۔ وقت سے بڑا مرہم کوئی نہیں ہے۔ غم کی پہلی رات لگتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، لیکن ہم لوگ مرتے نہیں ہیں، ہم لوگ جیتے ہیں۔
بس فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم اس دکھ کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ تو کیوں پریشان ہوتے ہو؟ سب کچھ وقت پر چھوڑ دو، تم دیکھو گے ایک دن سب کچھ ٹھیک ہوتا چلا جائے گا۔ کیوں یہ سوچتے ہو کہ تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ کیا تم نے اس ٹینس پلیئر کی کہانی نہیں سنی؟ بہت ہی مشہور ٹینس پلیئر تھا، وہ لاکھوں لوگ اس پر مرا کرتے تھے، لاکھوں لوگ اس کے فین تھے۔ ایک دن اسے ہارٹ اٹیک آ گیا اور لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں۔ اسے بھی لگا کہ اب کیا ہوگا، لیکن وہ ایک بہادر انسان تھا، وہ بہت جلد اس چیز سے اوورکم ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے ایک بیماری ہو گئی جسے ایڈز کہتے ہیں۔ تم تو جانتے ہو یہ ایسی بیماری ہے جس کا نام لینے سے بھی لوگ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اسے ایڈز ہو گیا، وہ مکمل طور پر سوشل میڈیا سے ہٹ گیا۔ اس نے یہ بات چھپانے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ دنیا ہے نا، جو چھپاؤ وہ سامنے ضرور آ جاتا ہے۔ دنیا کھرید کھرید کر تمہارے دکھوں کو سب کے سامنے تماشا بناتی ہے، لیکن تم پریشان مت ہونا، تم دیکھو گے ایک دن ہر مشکل کا حل ہو جائے گا۔ آج جو تمہارے دکھوں کا تماشا بنا رہے ہیں، ایک دن تمہارے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں گے۔ یوں ہی اس کی ایڈز کی بیماری سب کے سامنے آ گئی۔ اسے کئی لوگوں نے خط لکھے، کئی لوگوں نے اسے میسیجز کیے، لیکن اس نے کسی چیز کا رپلائی نہیں کیا۔ ایک دن اسے ایک لڑکے نے خط لکھا جو کہ ایک چھوٹا بچہ تھا اور اس کا بہت بڑا فین تھا۔ وہ اس خط میں لکھتا ہے کہ میں جب اوپر خدا کے پاس جاؤں گا تو اس سے ضرور پوچھوں گا کہ آخر کیوں اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا، تم تو ہم سب کے ہیرو تھے۔ لکھتا ہے کہ دنیا میں لاکھوں سکولز ہیں جن کے بچے ہر سال اس مقابلے میں حصہ لیتے ہیں۔ ان لاکھوں بچوں میں سے میں ایک بچہ تھا جس کا اس مقابلے کے لیے سلیکشن ہوا۔ ان لاکھوں بچوں میں سے 1000 بچے ایسے تھے جو اس ٹینس کے مقابلے میں جیت گئے، اور میں ان 1000 بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ پھر ان 1000 بچوں میں سے صرف 100 بچے ایسے تھے جن کو آگے جانے کا موقع ملا، اور میں ان 100 بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ پھر انٹرنیشنلی طور پر صرف اور صرف 20 بچوں کو کھیلنے کا موقع ملا، اور میں ان 20 بچوں میں سے ایک بچہ تھا۔ پھر آگے جانے کا موقع صرف اور صرف 7 اسٹوڈنٹس کو ملا، میں ان 7 اسٹوڈنٹس میں سے ایک اسٹوڈنٹ تھا، اور ان 7 میں سے کئی ملکوں کے 7 بچوں میں سے میں وہ واحد بچہ تھا جو کئی بار اس کھیل میں جیتا اور اسے گولڈ میڈلز ملے۔ اگر میں نے تب اپنے رب سے یہ سوال نہیں کیا کہ آخر میں ہی کیوں، ان لاکھوں لوگوں میں سے میں ہی کیوں، تو اب میرا یہ سوال کرنا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ آخر ان لاکھوں لوگوں کو یہ پریشانی نہیں آئی تو مجھے کیوں؟ مجھے اگر اوپر والے نے جھولی بھر کر دیا تھا تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ چاہے تو مجھ سے جھولی واپس لے لے۔ اگر میں نے تب اس سے سوال نہیں کیا تو میں اب بھی سوال کرنے کا حقدار نہیں ہوں۔ ہم لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو چیزیں ہمارے ساتھ بری ہوئی ہیں، اور اچھی چیزوں کو تو ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اپنی زندگی میں ہمیشہ اچھا سوچو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا سوچنے سے اچھا ہوتا ہے، اور ہم لوگ اس چیز کو مذاق سمجھ لیتے ہیں۔ سائیکالوجی نے اس چیز کو پروو کر دیا ہے۔ ایک قیدی تھا جس کو صبح سزائے موت سنائی جانی تھی۔ ڈاکٹرز نے حکومت سے بات کی اور کہا کہ ہمیں ایک تجربہ کرنا ہے۔ ڈاکٹرز کو منظوری بھی مل گئی۔ ڈاکٹرز اس قیدی کے پاس گئے اور اسے کہا کہ کل تمہیں تختے پر لٹکایا جائے گا، تمہیں اس رسی سے باندھا جائے گا، تمہاری تکلیف دہ موت ہوگی، اس سے بہتر ہے کہ ہم تمہیں ایک اسدحہ
سانپ ہے جس سے ڈسواتے ہیں، اس کے ڈستے ہی تم مر جاؤ گے، تمہیں آسان موت تو آئے گی، تمہیں ان دونوں میں سے انتخاب کرنا ہے کہ تم کون سی موت مرنا چاہتے ہو۔ تو اس قیدی نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے تم لوگ سانپ سے ڈسوا دو۔ یوں ہی ایک اندھیرے کمرے میں اس قیدی کو لے جایا جاتا ہے اور اسے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک انسان آئے گا، وہ سانپ لے کر آئے گا۔ ایک انسان آتا ہے اور سانپ لے کر آتا ہے، وہ انسان دیکھ رہا تھا، اور یہ کرتے ہی اس کمرے کی لائٹس آف کر دی جاتی ہیں اور اسے ایک نارمل سوئی چبھائی گئی، یہی سوئی جس سے ہم کپڑے سلائی کرتے ہیں، اور اس کے سوئی چبھانے کے 3 منٹ بعد اس آدمی کی موت ہو گئی، کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ اسے اژدہا سانپ جب کاٹے گا تو 3 منٹ کے اندر اندر اس کی موت ہو جائے گی۔ اس بات سے سائیکالوجسٹ کو ثابت ہو گیا کہ ہمارے دماغ میں سوچی ہوئی چیزیں ہماری زندگی پر کتنا امپلیمنٹ کرتی ہیں۔ ایک سوئی کے چبھنے سے اس انسان کی موت ہو گئی، کیونکہ اس نے اپنے دماغ میں سوچ لیا تھا، اور وہ سوئی اس کے لیے زہر کا کام کر گئی، اور یہ بات پروو ہو چکی ہے۔ تو اب تو کوئی دو رائے بچتا ہی نہیں ہے کہ تمہاری سوچیں کس طرح سے تم پر اثر کرتی ہیں۔ اگر ایک سوئی سانپ جیسا کام کر سکتی ہے تو سوچو یہ جو تم ہر وقت سوچتے رہتے ہو، نا امید رہتے ہو، کبھی سوچا ہے یہ چیزیں تم پر اور تمہارے دماغ اور تمہاری زندگی پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گی؟ ہمیشہ اچھا سوچو، کیونکہ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے وہ تمہاری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ کیا تم نے اس بادشاہ اور وزیر کا قصہ نہیں سنا؟ ایک بادشاہ تھا جس کو اپنے وزیر سے بہت لگاؤ تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست بھی تھے۔ بادشاہ کا کوئی بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جاتا تو وزیر کہا کرتا تھا کہ شاید اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی، اور بادشاہ چپ کر جاتا۔ ایک دن بادشاہ کی ہاتھ کا انگوٹھا کٹ گیا اور اس سے پس بہنے لگی۔ اسے بہت سے حکیموں کو دکھایا گیا، لیکن اس کا وہ انگوٹھا ٹھیک نہ ہوا، اس کی حالت بہت بری ہو چکی تھی۔ وزیر کہنے لگا کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی، یہ بھی شاید اچھے کے لیے ہوا، جس پر بادشاہ کو غصہ آ گیا کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا ہے، مجھے اس انگوٹھے کی طرف دیکھ کر گھن آتی ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ اچھا ہو گیا۔ بادشاہ اس کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا ہے، اور اسی عرصے کے دوران بادشاہ کہیں سفر پر جا رہا تھا کہ راستے میں وہ راستہ بھٹک جاتا ہے اور اپنے پہرے داروں سے بہت دور نکل جاتا ہے، اور وہ ایک جنگل میں چلا جاتا ہے جہاں پر اسے کچھ لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ عادی مانو تھے، وہ اسے پکڑ کر لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج اس کی بلی دی جائے گی، اور اسے نہلا دھلا کر بٹھا دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان عادی مانو لوگوں کی نظر اس انگوٹھے پر پڑتی ہے جس سے پس بہہ رہی تھی، تو ان کو اس سے اکتاہٹ سی ہو جاتی ہے اور گھن آتی ہے، اور وہ اس بادشاہ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بادشاہ جیسے ہی محل میں لوٹتا ہے تو آ کر سب سے پہلے وزیر کو رہا کرتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک کہا تھا، جو بھی ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس میں میری تو بہتری تھی، لیکن تم نے تو 3 مہینے جیل کاٹی۔ آگے سے وزیر کہنے لگا کہ نہیں بادشاہ سلامت، اس میں میرے لیے بھی بہت بہتری تھی، اگر آپ مجھے جیل میں نہ ڈالتے تو میں آپ کے ساتھ سفر پر جاتا، آپ کا انگوٹھا دیکھ کر آپ کو تو وہ چھوڑ دیتے لیکن مجھے مار دیتے، اس بات میں میرے لیے بھی بہتری تھی۔ اسی لیے ہمیشہ تمہارے ساتھ جو بھی ہو اس میں اچھی چیزوں کو ڈھونڈو، نہ کہ اچھی چیزوں میں بھی بری چیزوں کو ڈھونڈو۔ یہ سوچیں انسان کو ختم کر دیتی ہیں، یہ سوچیں 18 سال میں آپ کو 80 سال کا کر دیتی ہیں۔ اپنی زندگی کے ان حسین سالوں کو ان سوچوں کی نظر مت کرو، تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے،
اسے سوچ سوچ کر برباد مت کرو۔ تو چلو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، کل پھر ملیں گے کچھ نئی باتوں کے ساتھ، کچھ نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تو ایسی ہی باتیں سننے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل دل کی باتیں دل سے دل تک کے ساتھ۔